بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بہتر جانتا ہے۔ تمام اہل اسلام کو ایم فانی کی جانب سے 12ویں روزے کی سحری مبارک ہو۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ایم فانی، اور میرا ڈیلی ولاگ روشن رمضان دیکھنے والوں کو میرا شکریہ، اور نئے آنے والوں کے لیے میری التماس ہے کہ وہ جلدی سے میرے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور روشنی کے سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ شکریہ۔ الرحیم وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِن شَهْرِ رمضان۔ اے اللہ تعالیٰ، ہم نے تیرے حکم سے روزہ رکھا اور تجھی سے اس کا اجر چاہتے ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ، جس طرح تم نے ہمیں 11 روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، آج یہ 12ویں روزے کی سحری ہے، اسی طرح بقیہ جتنے بھی روزے ہیں وہ ہمیں احترام اور تقدس کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور رحمتوں اور اس برکتوں بھرے مہینے سے ہم پر جو ہیں وہ رحمتوں کے نزول نازل فرما، اور ہمارے دلوں کو اور منور کر دے، اپنی روشنی سے منور فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون۔ جی ناظرین، جس طرح آپ نے دیکھا کہ میں نے سورہ یاسین کی تلاوت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ یاسین جو ہے یہ قرآن پاک کا دل ہے، اور اس کے علاوہ یہ 1/3 قرآن پاک ہے، یعنی اگر 3 دفعہ آپ سورہ یاسین پڑھیں گے تو ایک قرآن پاک کے برابر اس کا ثواب ہوتا ہے۔ تو جس طرح کہ یہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ جاری ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہم پر جاری ہے، تو زیادہ سے زیادہ کلام پاک جو ہے اس کی تلاوت کی جائے، اور اپنے جو لواحقین اس دنیا سے چلے گئے، خاص طور پر وہ لوگ جن کے والدین یا عزیز و اقارب اس دنیا میں نہیں رہے، تو یہ ان کا ہم پر حق ہے کہ ہم ان کے اصالِ ثواب کے لیے تلاوت کلام پاک کریں۔ تو زیادہ سے زیادہ ان لمحات میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کلام پاک کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس میں ہر نیکی کا عمل 70 گنا بڑھا دیتا ہے۔ تو میری آپ سے یہی التماس ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں۔ جی شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حافظ قرآن جسے یاد بھی خوب ہو اور پڑھتا بھی اچھا ہو، اس کا حشر قیامت میں ان معزز فرما بردار فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو قرآن شریف کو لوح محفوظ سے نقل کرنے والے ہیں، اور جو شخص قرآن شریف کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اس میں مشقت اٹھاتا ہے، اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ مسلم۔ فائدہ: اٹکنے والے سے مراد وہ حافظ ہے جسے قرآن شریف اچھی طرح یاد نہ ہو لیکن وہ یاد کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہو۔ نیز اس سے مراد وہ دیکھ کر پڑھنے والا بھی ہو سکتا ہے جو دیکھ کر پڑھنے میں بھی اٹکتا ہو لیکن صحیح پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ایسے شخص کے لیے 2 اجر ہیں، ایک اجر تلاوت کا ہے، دوسرا اجر بار بار اٹکنے کی وجہ سے مشقت برداشت کرنے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انت السلام و منک السلام و الیک یرجع السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، تبارک ربنا یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا ولنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين۔
اللهم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک ومن سواک وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں افطاری کا ٹائم ہوا جاتا ہے اور ہم افطاری کرنے کے لیے فیکٹری ورکر کے پاس جا رہے ہیں اور جس طرح کے روزانہ ان کے ساتھ افطاری کرتے ہیں آج بھی ان کے ساتھ افطاری ہوگی، بقایا پروگرام ہم وہاں جا کے پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام اہل اسلام کو میری طرف سے بار رمضان کی افطاری مبارک۔ اس طرح کے ہم نے 12 روزے رکھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تندرستی یہ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہمیں بقیہ رمضان میں بھی اسی طرح تمام روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جس طرح کہ آپ جانتے ہیں اب یہ جو عشرہ ہوا ہے یہ مغفرت کا عشرہ ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ تو یہ جو عبادات ہیں اس میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ اگر آپ نماز دیکھیں، نماز میں کتنا وقت لگتا ہے، 10 منٹ لگ جاتے ہیں، 15 منٹ لگ جاتے ہیں۔ اگر آپ نے روزہ رکھنا ہے تو اس میں زیادہ دن کتنا ہے، آپ نے 12-14 گھنٹے کا روزہ رکھنا ہے، اس کے بعد آپ کا روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حج ہے یا زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ اس بندے پہ فرض ہے جس کے پاس وہ نصاب ہوگا، اور حج جس پہ فرض ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ 8-10 دن میں حج کر کے واپس آ جاتا ہے۔ باقی سارا سال تو ہم نے جو چلنا نا وہ یہ ہمارے اخلاق چلنے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو مغفرت کا ہم سے جو اللہ تعالیٰ نے حکم کیا ہے مغفرت کا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں وہ انسانوں سے معاف کر سکتا ہے، لیکن جو حقوق العباد ہیں یہ سب سے زیادہ مسئلہ تو ان حقوق العباد کا بنے گا۔ جو ہم نے لوگوں کے ساتھ جو ہم نے اپنا سلوک رکھا ہے اس کا ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ 2 چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو تو میں آپ کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو 2 جبڑوں کے درمیان میں ہے اور جو 2 ٹانگوں کے درمیان میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو یہ آپ کی زبان ہے نا، یہ 2 جبڑوں کے درمیان میں جو زبان ہے آپ اس کی مجھے ضمانت دے دیں، اور جو 2 ٹانگوں کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے جو نفس بنایا ہے آپ اس کی ضمانت دے دیں تو میں آپ کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو یہ سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقیات کے بارے میں فرمایا ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت جو فرض ہوئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو 10 سال تک صرف اسی چیز پہ محنت ہوتی رہی کہ لا الہ الا اللہ، لوگوں کے اخلاقیات بنانے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ حکم دیا۔ بھائی اس کے بعد جو مدینہ کی جا کے جو آتا ہے نا، مدینہ کا دور آتا ہے، تو وہاں پہ یہ ساری چیزیں جو ہمیں حقوق جو ہمارے اوپر نازل ہوئے نا، جو فرائض یہ بعد میں نازل ہوئے۔ سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا کوئی اخلاقیات کے بارے میں یار ادھر پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی نے پوچھا کہ ہم میں سے بہتر کون شخص ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ میں سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے۔ تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں اپنے اخلاقیات پر جو ہے نا وہ توجہ دینی چاہیے۔ جو حقوق اللہ ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق ہم پر معاف کرے گا، لیکن جو لوگوں کے حقوق ہم پر ہیں ان کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے اور لوگوں کے ساتھ جو سلوک ہے وہ بہتر کرنا چاہیے۔ یہ دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انت السلام و منک السلام و الیک یرجع السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، تبارک ربنا یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين۔ لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين۔ اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك ومن سواك۔ اللهم لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك افطرت۔ اللہ تعالیٰ ہم نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھی سے اس کا اجر چاہتے ہیں۔ جس طرح تو نے ہمیں 12 روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اس طرح صحت تندرستی کے ساتھ بقیہ روزے رکھنے کی اور اس راہ رمضان کا تقدس اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔